السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ بیان کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 3 واقعات جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ ویڈیو شیئر کیا کرے، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ آئیے 2 ہی واقعہ رکھوں، وقت نہیں ہے۔ ابن ہشام کا واقعہ ہے۔ طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، حق بتاتے ہیں، لوگ پتھر مارتے، اتنے مارتے ہیں کہ زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک کھیت میں جا کر بیٹھے تو جوتیاں خون کی وجہ سے چپک گئی تھی، کھینچ کے نکالنا پڑی پیروں سے۔ اس کے بعد جبرائیل اترتے ہیں آسمان سے، چونکہ آپ نبی ہیں، اور ملک الجبال ایک اور فرشتے کو ساتھ لاتے اور کہتے ہیں نبی یہ ملک الجبال ہے، آسمان یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دے تو طائف 2 پہاڑوں کے بیچ میں بسائے، حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتہ ایک جھٹکے میں ملا دیں گا۔ آپ کہتے نہیں، میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں بنا کر آیا ہوں، رحمت بنا کر بھیجا کیا ہوں، میں امید کرتا ہوں ان کی نسلیں ایمان لائیں گے، لہٰذا چھوڑ دو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس نبی کو یہ پاورز حاصل ہو جائے اور نعوذ باللہ اگر وہ قاتل ہو تو کیا کوئی قاتل موقع چھوڑیں گا جب اس کو موقع ملا 2 پہاڑوں میں ساری نسلوں کو کرش کر دینے کا، ساری انسانیت کو برباد کرنے کا؟ وہ کہتے نہیں، جانے تو نہیں پتا۔ ایک مقام پر جنگ احد کے اندر ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا جو آپ کے دانت مبارک پہ، چہرے مبارک پہ لگا، آپ کے دانت شہید ہوئے اور 2 کڑیاں آپ کے گالوں میں دھس گئی، آپ زمین پر گر گئے۔ سعد بن ابی وقاص اور چند صحابہ، 6 سے 7 صحابہ آپ کے اطراف میں ہیں اور خون آپ کے چہرے سے جا رہا ہے، آپ خون کو پوچھتے اور کہتے ہیں اے اللہ اس قوم کو معاف کرنا، اللہم اغفر لی قومی فإنہ لا یعلمون، یہ جانتے نہیں کس کے ساتھ کریں، لہٰذا چھوڑ دینا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ جوش مار جائے کہ اس نبی کو میرے تم یہ سلوک کرتے ہو جو تمہارے پاس حق کا پیغام لائے، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قوم کی مغفرت کرنا، معاف کر دینا ان کو، یہ میرے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں فإنہ لا یعلمون، ان کو معلوم نہیں نا میرے ساتھ جو کر رہے ہیں، یہ نبی نہیں مان رہے نا۔ تو آپ اگر نبی زحمت ہوتے، نعوذ باللہ قاتل ہوتے، تو سب سے گلوریس چانس تھا اللہ عذاب برساتے آسمان سے، ختم اور برباد کر دے مکے کو اور تمام لوگوں کو اس کے اطراف۔ نہیں کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں 1 اور 2 مثالیں دی، یہ 2 مثالوں کو میں سے ایک بھی آپ رکھ دے اور ساری انسانیت کی قصے ایک طرف رکھ دے، اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، آخری مثال ہے، ایسی مثال ہے میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں انسانیت اس مثال کی برابر ایک مثال، ایک ایگزامپل لا دے کہ ایسا ہمارے پاس ہوا ہے، یا ایسے لوگ تھے، ایسا رحم دلی، ایسا شفیق نبی، ایسا عظیم اور عظمت رکھنے والا نبی، ایسا برداشت کرنے والا، حلم رکھنے والا نبی کہ جس کی انتہا نہیں۔ فتح مکہ کو یاد کیجئے، الرحیق المختوم اور تمام سیرتوں کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فتح مکہ میں آپ مدینے میں سے نکل کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مدینہ آپ چھوڑ چکے، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 کا فوجی لشکر ساتھ میں، مکے کی آبادی 70,000 کے قریب بتائی جاتی ہے اس وقت تھی، 70,000 لوگوں کی زندگیاں اب اس لشکر کے ہاتھ میں، 10,000 کے لشکر کے ساتھ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ ہے، یہ وہی شہر ہے جو شہر میں جو نبی پیدا ہوئے تھے، اس شہر سے آپ کو نکالا گیا، آپ رسوا ہو کر اس شہر سے نکلے، حالانکہ اس شہر سے آپ کو اتنی سخت محبت تھی کہ جب آپ مکہ میں تھے اور بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا تو آپ کعبے کے اس طرف کھڑے ہوتے اور کعبے کو بیچ میں لے کے بیت المقدس کو فیس کرتے نماز کے اندر، تاکہ جو کعبے سے آپ کی محبت تھی وہ ظاہر ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ مدینہ گئے تو کعبہ پیچھے چھوٹ گیا، مدینے سے بیت المقدس اس سائیڈ تھا، کعبہ پیچھے آتا تھا، آپ نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید اللہ میری دعا سن لے اور کعبے کو واپس قبلہ بنا دے۔ اتنی نبی کو اس شہر سے محبت تھی، اس شہر سے لوگوں نے آپ کو بڑا رسوا کر کے نکالا، تکلیف دے کے نکالا، 2 بیٹیوں کو طلاق دے کر، آنکھ پر کچرا ڈال کر، گھر میں کچرا پھینک کر، سر پر اونٹ کی وجڑی اور گندگی اور جو اس کا غلاظت وہ سر پر ڈال کر، گلے کے اندر ایک کپڑا ڈال کر کھینچ کر ایسا باندھا کہ آپ کی آنکھیں نکل کر باہر، ایک روایت میں آتا ابوبکر صدیق نے بیچ میں گھس کر بچایا تو آپ کو اتنا مارا کہ آپ کا سر اور چہرہ ایک جیسا کر دیا مار مار کر۔ تو وہ نبی جس کو اتنی تکلیف اذیت دی گئی، جس کے ساتھیوں کو اونٹ سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کو شرمگاہ میں نیزہ ڈال کے مار دیا گیا، کسی کو آنکھ پر لٹا کے مارا گیا، یہ وہی بستی ہے جس سے اس ظلم، اس ستم کی بنیاد پر وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجبور ہو گیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مدینہ جائے۔ لیکن 10 سال بعد وہی نبی اور وہی ساتھی جو ظلم کے تحت دبے تھے، آج ایک کانکرر کی حیثیت سے، آج ایک فاتح کی حیثیت سے، آج ایک ونر کی حیثیت سے اس شہر میں
میں داخل ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جہاں کوئی رومی فوج، کوئی جو فارسی فوج، کوئی چینی فوج، کوئی منگولی فوج، کوئی جاپانی فوج، کوئی امریکہ کے چاہے ریڈ انڈینس ہو یا نیٹیوز ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فوج ہو جس کو کہیں سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا ہو، اب اس شہر میں واپس وہ داخل ہو رہے اور انہوں نے کسی کو قتل نہ کیا ہو۔ یہاں نبی رحمت داخل ہوتے ہیں اور مکے والوں سے پوچھتے ہیں کیا امید کرتے ہو؟ عربوں کا سسٹم بتا دیتا ہوں کیا تھا۔ عرب جب اپنے قبیلے سے بدلہ لیتے اور جو قبیلہ حاوی اور فاتو ہوتا، کانکرر ہوتا، وہ قبیلہ کیا کرتا؟ سارے مردوں کو ذبح کر دیا جاتا، ذبح، ساری عورتوں کو یا تو لونڈی بنا لیا جاتا استعمال کی چیز، یا بیچ دیا جاتا، بچوں کو غلام بنا کے فروخت کر دیتے۔ یہ تھا عربوں کا طریقہ۔ سارے لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب یہی طریقے کو محمد عربی بھی شاید فالو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانکرر کی حیثیت سے 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، پوچھتے کیا امید کرتے ہو آج تم مجھ سے؟ لوگ کہتے ہیں آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی، معافی بس۔ آپ سے ہم کہتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ امن میں ہیں، جو کعبے میں ہیں امن میں ہیں، جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہے وہ امن میں ہیں، اور ایک قتل بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو، ایک ایگزامپل ایسی برداشت کی جس شہر سے جس شخص کو ادنا انسان کیسا نکالا گیا، آج اس شہر میں ایک فاتو اور کانکرر کی حیثیت سے واپس آتا ہے اور ساروں کو معاف کرتا ہے، جس نے چچا کو قتل کیا، جس نے اس کے رشتہ داروں کو قتل کیا، اور جس نے اس کو تکلیف اور اذیتیں دی، اس کی بیٹیوں کو طلاقیں دی اور اس کے ساتھیوں کو مختلف اندازوں سے قتل کیا، کہتا ہے سب کو معاف کر دیا، آج سب کو معاف کر دیا۔ ارے یونانی، رومی، فارسی، چینی، منگولی، اسپینی، فرینچ، اور اس کے بعد وائکنگز، یا آپ کے انگلینڈ یا اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، میں مثالیں دے سکتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی جنگوں میں جب یہ جیتتے تھے نا تو انسان تو دور کی بات ہے، گدھے اور کتوں کو بھی ٹکڑے کر کے مار دیتے تھے زندہ رہنے۔ پوری کی پوری انسانیت اور نسل جتنی چیزیں سانس لیتی ہے نا اس کو برباد کر دیتے تھے۔ اور آج کی موجودہ بائبل کے مطابق بھی جب بہت سارے مطلب بائبل کہہ رہی ہے، معاف کرنا میں ان نبیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتا ہوں، لیکن بائبل کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام ایک قوم میں گھسے اور جتنی قوموں پہ انہوں نے حملہ کیا، ان کے مطابق ہر سانس لینے والی چیز کے ٹکڑے کر دیے گئے، ہر سانس لینے والی چیز کی، یہاں تک کہ گدھے اور کتے بھی ٹکڑے کر دیے گئے۔ گدھے اور کتے کیا کرتے ہیں؟ ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اس دور میں اس نبی نے ایک مثال دی رہتی دنیا تک۔ آج بہت لوگ ہیں امن کے علم بردار، دنیا میں امن قائم کرتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو مار کے وہ کہہ رہے ہیں امن قائم کرتے ہیں۔ ایک زمین پر گھس کر 30 لاکھ لوگوں کو مار دیا 10 سال کے اندر عراق میں، اور کہہ رہے ہیں ہم امن قائم کرتے ہیں۔ اگر تم واقعی میں امن قائم کرنے والے ہو تو یہ نبی ہے جس کو شہر سے نکالا گیا، اپنے شہر اور اپنی زمین کو واپس لے رہا ہے لوگوں سے، کسی دوسرے کی یا کسی دوسرے کے باپ کی زمین پہ قبضہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی زمین واپس لے رہے جس سے اسے نکالا گیا۔ تو یہ نرمی ہے اور یہ سلوک ہے، ایک مارا نہیں جاتا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو امن دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مار کے، تو آپ سب سے بڑے دہشت گرد تو آپ ہی ہیں، اور آپ دنیا کو امن کی بات۔ یہ ہے امن، یہ ہے امن کہ ایک انسان قتل نہیں کیا گیا فتح مکہ میں، ایک انسان، ناٹ اے سنگل۔ ایسی ایک ایگزامپل، ایک مثال، ایک ادھارن میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو لے آئے اور پھر بتائے اور پھر کہے کہ نبی ظالم تھا، نعوذ باللہ۔ ایسا برداشت کرنے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔